آداب۔ یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا۔ دوستوں، یوں تو دنیا میں روزانہ ہی ہزاروں موتیں ہوتی ہیں۔ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا اور ان کو پولیس یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ لاوارث سمجھ کر، لاوارث مان کر ان کا انتم سنسکار کر دیتے ہیں۔ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا افسوس ایک گلی یا محلے تک سیمت رہتا ہے۔ کچھ موتوں کو لوگ، پورے شہر کے لوگ اس پر افسوس کرتے ہیں، لیکن بقول کسی شاعر کے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں آتے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ ایسی ایک خبر کل شام کو آئی جس کا آج پورا زمانہ افسوس کر رہا ہے۔ ہمارے محبوب شاعر، ایک بے باک شاعر، ایک انقلابی شاعر، ایک عام جنتا کے عوام سے جڑے ہوئے شاعر ڈاکٹر راحت اندوری صاحب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن بات ایسی ہے کہ یقین نہ کرتے ہوئے بھی یقین کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر پہلے اپنے چاہنے والوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے کووڈ-19 پازیٹیو آیا ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہوں، آپ لوگ میری صحت یابی کے لیے دعا کریں اور مجھے فون نہ کریں، میں خود ہی آپ کو اپنی خیریت سے مطلع کرتا رہوں گا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد انہی کے فیس بک پیج پر یہ افسوسناک خبر ہم سب تک پہنچی۔ ہمارے بیچ سے ایک عظیم الشان شاعر اٹھ گیا۔ 1950 سال کا آغاز اور سال کے پہلے دن ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی اس دنیا میں آمد۔ بہت ہی کم عمری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، گھریلو حالات کی بنا پر پینٹنگ کا کام سیکھا اور ایک کامیاب سائن بورڈ پینٹر بنے۔ ایسے کامیاب پینٹر کہ جن سے پینٹنگ اور سائن بورڈ لکھوانے کے لیے ڈیٹ لی جاتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی اندور میں ان کے سائن بورڈ پینٹنگ کے نمونے موجود ہیں۔ پڑھائی بھی چلتی رہی، کم عمری میں شعر کہنے لگے، شاعری کے علاوہ کھیلوں میں بھی دلچسپی، اسکول اور کالج لیول پر ہاکی اور فٹ بال کے کپتان رہے، فٹ بال کی ٹیموں کے کپتان رہے۔ اندور سے ہی گریجویشن کیا اور اس کے بعد بھوپال سے ایم اے اور پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ساتھ ہی ساتھ مشاعروں سے بھی نمنترن آنے لگے، انویٹیشنز آنے لگے، اور آہستہ آہستہ ایک عوام کے شاعر بن کر ابھرے اور ہٹ ہوتے چلے گئے۔ کامیابی قدم چومتی رہی۔ مشاعروں میں راحت اندوری کا بلایا جانا اس مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جانے لگا، جو کہ تا حیات کل تک جاری رہا۔ ایک ایسا شاعر جو عوام کا شاعر بن چکا تھا، مشاعروں کا شاعر بن چکا تھا، اس نے پھر فلمی دنیا کا رخ کیا اور 12 سے زائد فلموں میں 50 سے زیادہ نغمے، ادت نارائن، ابھیجیت، الکا یاگنک، کمار سانو، جگجیت سنگھ جیسے دگج پلے بیک سنگرز نے ان کے گیتوں کو آواز دی اور کئی گانے سپر ڈپر ہٹ ہوئے۔ بھومرو، شام رنگ بھومرو، آپ کو یاد ہوگا مشن کشمیر کا گانا، بہت ہی مقبول ہوا۔ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہ غزل کا ایک مصرع میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جگجیت سنگھ نے غزل گائی تھی، سپر ڈپر ہٹ ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشاعروں کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی وہ ڈاکٹر راحت اندوری کے بنا ادھوری رہے گی۔ بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یوں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اور یہ اس وقت صادق بیٹھتا ہے، راحت صاحب کا ایک ایک شعر سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن کچھ ان کے اشعار میں نے چن کر نکالے۔ بہت سے اشعار تو منہ زبانی یاد ہیں، آپ سب کو بھی یاد ہوں گے،
जो भी शायरी में या लिटरेचर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे, कुछ अशार मैं उनके खराज अक़ीदत के तौर पर समझ लीजिए, या मेरी पसंद, या उनकी बेहतरीन शायरी को समझ लीजिए, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी नींद को तकलीफ न मंदिर में बजती घंटियों से न अज़ानों से है, मेरी नींद को तकलीफ सिर्फ बॉर्डर पे कटते सरों से और खेत में मरते किसानों से है। ज़बां तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। एक रूमानी शेर भी बीच में, उसकी कत्थई आंखों में जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। क्या फरमाते हैं कि एक चिंगारी नजर आती थी बस्ती में उसे, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। अब मैं उस अंदाज में, जो उनका एक मखसूस अंदाज था, जो उनके मकबूल होने में एक बड़ा रोल उसने प्ले किया था, उस अंदाज में तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन तहत में ज़रूर मैं पढ़कर आपके सामने सुना रहा हूँ। इस बार एक और भी दीवार गिर गई, बारिश ने मेरे घर को हवादार कर दिया, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और ये एक गज़ल के दो शेर हैं जो जगजीत सिंह साहब ने गाई थी। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो वे घर से निकलते क्यों हैं, नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, फिर ख्वाब मेरी छत पर आकर टहलते क्यों हैं। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक कि आसमां रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। मुझको छोड़ गया ये कमाल है उसका, मुझको छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहे कोई कि औकात में रहे। बहुत ही मकबूल ये ख़त्म का हुआ था, शेर हुए थे। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। ये 2020 जहां हम सदी की सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी वबा से जूझ रहे हैं, वहीं इस साल हमने कई बड़े साहित्यकारों, कई बड़े शोरा कराम, कई बड़े कवियों को खो दिया। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और आज एक ऐसे ही दीदावर को हमारी खराज अक़ीदत, जिसने कहा बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है उधर जाने का नहीं, वबा फैली हुई हर तरफ, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। लेकिन अपने ही इस शेर को झुटलाते हुए एक अजीमुशान शायर
ایک تاریخی شاعر، ہم سب کا محبوب شاعر، جس کے انتقال کے بعد ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو یہ لگا کہ یہ ایک ان کا ذاتی نقصان ہے، ہم نے کھو دیا۔ ان کی کمی کبھی پوری نہیں کی جا سکتی۔ آنے والے متعدد سالوں میں مشاعروں میں ان کی کمی محسوس کی جائے گی۔ اردو ادب میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں۔ ایک ایسا شاعر جو مشاعروں کے ساتھ ساتھ کبھی سمیلنوں میں بھی یکساں مقبول تھا، اچھی طرح سنا جاتا تھا، ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ ہماری خراج عقیدت۔ اجازت دیجیے سید عظیم کے ساتھ۔ جے ہند۔